الحمد لله النور الذي يهدي من يشاء ويقرب إليه من يشاء ويجعل القرآن ربيع القلوب ونور البصائر والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهبت الوحی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ایمان افروز نشست میں ہم فضائل قرآن کے ایسے روشن مضامین کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دل کو منور اور زندگی کو روحانی جلا عطا کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آخر تک توجہ کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ موضوعات نہایت بصیرت افروز اور دل کو بدل دینے والے ہیں۔ نمبر 1، رات دن قرآن پڑھنے کا حکم اور اجر۔ نمبر 2، قرآن کریم کی جامعیت اور افضلیت۔ نمبر 3، کمزور مہاجرین کے لیے نور کامل کی بشارت۔ حضرت عبیدہ ملیکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کی معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روننا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ کنایہ ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر رکھا رہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرحانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ آیت 121۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اور اس کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عمدی شرکت سے، جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں، اور ساتھ ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ ترسم نہ رسے بکعبہ اے اعرابی، کہ رہ کہ تمہیں روے بترکستان است۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے۔ جبریہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھے۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے۔ مسلم وہ یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہے، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبرن قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دے اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائے کہ وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہو، اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے۔ یہ حمی دق کا علاج سنکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے؟ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو
اس لیے جبرن تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے 3/4 کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کے ہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔ نمبر 4، خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا۔ نمبر 5، اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے احیاء میں نقل کیا ہے، حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں نے کچھ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 6، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جائے گا تو ایسا ہے جیسا کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑ دے گی تو برکتی وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ کذا فی الاحیاء اللہم احفظنا منہ۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں 7 طول ملی ہے، اور زبور کے بدلہ میں میین، اور انجیل کے بدلے میں مثانی، اور مفصل مخصوص ہے میرے ساتھ۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں 7 طول ملی ہے، اور زبور کے بدلے میں میین، اور انجیل کے بدلے میں مثانی، اور مفصل مخصوص ہے میرے ساتھ۔ کلام پاک کے اول 7 سورت طول کہلاتی ہے، اس کے بعد کی 11 سورت میین کہلاتی ہے، اس کے بعد کی 20 سورت مثانی، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل۔ یہ مشہور قول ہے، بعض سورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہے یا میین میں، اسی طرح مثانی میں داخل ہے یا مفصل میں، مگر حدیث شریف کے مطلب و مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتبی مشہورہ سماویہ پہلے نازل ہوئی ہے ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے، اور ان کے علاوہ مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفائے مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لے، بعض لوگ بعض کی اونٹ کرتے تھے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہے، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں مجدہ ہو قیامت کے دن نوری کامل کا، اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈانپ لے، بعض لوگ بعض کی اونٹ کرتے تھے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہے، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں مجدہ ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے، مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ سورہ حج آیت 47۔ اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کا معنی کل آئندہ کے ہے، لیکن یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سورہ معارج آیت 4۔ ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہے، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہم اجعل القرآن نور قلوبنا وصدرنا وسبب رحمتک ورضوانک وشافعا لنا یوم القیامہ۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری زندگی کی روشنی بنا دے، ہمیں اس کی تلاوت، سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں، دلوں اور معاملات میں قرآن کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ قرآن کریم کی تلاوت کتنا معمول بنائے ہوئے ہیں؟ روزانہ، ہفتہ وار یا کبھی کبھار؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کیجیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ مزید اسباق قرآن کے لیے ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔